بسم اللہ الرحمن الرحیم فالابتداء مثلا اذا لاحظه العقل قصدا او بالذات كان معنى مستقلا بالمفهومية ملحوظا في ذاته ولازمه تعقل متعلقه اجمالا وتبعا من غير حاجة الى ذكره وهو بهذا الاعتبار مدلول لفظ الابتداء فقط فلا حاجة في الدلالة عليه الى ضم كلمة اخرى اليه لتدل على متعلقه وهذا هو المراد بقولهم ان للاسم والفعل معنى كائنا في نفس الكلمة الدالة عليه واذا لاحظه العقل من حيث هو حالة بين السير والبصرة مثلا وجعله آلة لتعرف حالهما كان معنى غير مستقل بالمفهومية ولا يمكن أن يتعقل إلا بذكر متعلقه بخصوصه ولا أن يدل عليه إلا بضم كلمة أخرى دالة على متعلقه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی، اس بحث کا افعال ابتداء سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. پہلے حصے کے اندر ایک عقلی چیز کو حسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر معنی اسمی اور معنی حرفی میں فرق کی وضاحت کی تھی، جس کا حاصل پچھلے سبق کے اندر یہ بتایا تھا کہ جس طرح خارج کے اندر چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں، اسی طرح جو ذہن ہے، ذہن کے اندر آنے والے جو معانی اور مفہومات ہوتے ہیں وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ذہن میں آنے والے معانی اور مفہومات کو کیا کہتے ہیں؟ معقولات. تو جس طرح خارج میں چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جو بذات خود قائم ہو جیسے جوہر، اور ایک جو بذات خود قائم نہ ہو، کسی کے ساتھ لگ کر قائم ہو، اس کو عرض کہتے ہیں. اسی طرح جو ذہن میں آنے والے معقولات ہوتے ہیں وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. بعد معنی اور معقولات اور مفاہیم وہ ہوتے ہیں جو مدرک بالقصد ہوتے ہیں، اور بعد وہ ہوتے ہیں جو مدرک جو معنی مدرک بالقصد ہوتے ہیں وہ ملحوظ فی ذاتی ہوتے ہیں، اور وہ محکوم علیہ اور محکوم بھی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ معنی اسمی ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ معنی اسمی ہوتے ہیں. اور جو مدرک بالطبع ہو اور غیر کے ادراک کا اعلیٰ ہو، دیگر مدرکات کو جاننے کا کیا ہو؟ اعلیٰ ہو، وہ محکوم علیہ محکوم بھی بننے کی صلاحیت، یہ معنی حرفی ہوتا ہے. تو گویا معقولات میں جو مدرک بالقصد ہے اس کی مشابہت ہوئی موجود خارجی کے قائم بذاتی ہی کے ساتھ، اور جو مدرک بالطبع ہے اس کی مشابہت ہوئی موجود خارجی کے قائم بغیری ہی کے ساتھ. تو جس طرح قائم بذاتی ہی موجود خارجی قائم اور قائم بغیری ہی میں زمین آسمان کا فرق ہے نا، اسی طرح جو مدرک بالقصد ہے معنی اسمی اس میں، اور جو مدرک بالطبع ہے معنی حرفی اس میں زمین آسمان کا کیا ہے؟ فرق ہے. فل ابتداء سے آج کے سبق میں ایک مثال کے ذریعے معنی اسمی اور معنی حرفی میں فرق کی وضاحت کر رہے ہیں. کون؟ شیخ. کون؟ سید شریف جرجانی. کون بلا؟ آپ سمجھیں جی. کہہ رہے ہیں فل ابتداء مثلا اذا لاحظه العقل قصدا وبالذات كان معنى مستقلا بالمفهومية. پس ابتداء مثال کے طور پر، ابتداء سے مراد لفظ ابتداء نہیں بلکہ ابتدا یبتدی ابتداء کا جو معنی ہے، لفظ ابتداء کا اچھا لفظ ابتداء کا کیا معنی ہے؟ شروع کرنا. ٹھیک ہو گیا. اور لفظ جو من ہے، لفظ من، اس کا بھی معنی کیا ہے؟ اچھا اب سمجھیں. ابتدا جو اسم ہے، لفظ ابتدا جو اس کا معنی بھی شروع کرنا. لفظ من جو حرف ہے اس کا معنی بھی. تو گویا یہ چیز ایک ہے، شروع کرنا. یہ معنی اسمی بھی ہے، معنی اسمی بھی ہے اور معنی حرفی بھی ہے. چیز ایک ہے، شروع کرنا معنی اسمی بھی ہے، معنی. لیکن جب یہی شروع کرنا معنی اسمی ہوگا اور لفظ ابتداء کا مدلول اور معنی ہوگا تو عقل کا اس کے ساتھ سلوک اور انداز اور ہوتا ہے. اور جب یہی شروع کرنا معنی
حرفی ہوگا اور لفظ من کا معنی اور مدلول ہوگا، تو ایسی صورت میں عقل کا انداز اور سلوک اس سے اور ہوتا ہے۔ جیسے ایک باپ کے دو بیٹوں عزیر اور عمیر، بیٹا ہونے میں دونوں شریک ہیں، دونوں بیٹا ہیں، لیکن عزیر سے باپ کا اور سلوک ہے، عمیر سے۔ اسی طرح یہ جب معنی اسمی ہوگا، کون بلا شروع کرنا، تو عقل کا انداز اور سلوک اور ہوگا، اور جب یہی شروع کرنا لفظ من کا حرف کا معنی ہوگا تو ایسی صورت میں عقل کا انداز اور ہوتا ہے۔ اچھا، جب یہ معنی اسمی ہوتا ہے نا تو عقل اس معنی کا عقل قصداً اور بذات لحاظ کرتی ہے، عقل اس معنی کا ٹھیک ہے، یہ معنی مدرک بالقصد ہوتا ہے، مستقل بالمفہوم ہوتا ہے، ملحوظ فی ذات ہی ہوتا ہے، اور جب یہی شروع کرنا لفظ من کا معنی ہوتا ہے تو عقل اس کا قصداً اور بذات لحاظ نہیں کرتی بلکہ بالطبع کرتی ہے۔ اس حیثیت سے عقل اس کا لحاظ کرتی ہے کہ یہ سیر اور بصرہ کے درمیان ایک نسبت ہے۔ کیا ہے جی؟ ایک نسبت ہے۔ تو اس اعتبار سے جب عقل اس کا لحاظ کرے کہ یہ ایک سیر اور بصرہ کے درمیان نسبت ہے، اور اس حیثیت سے عقل اس معنی کا لحاظ کرے کہ یہ مدرک بالطبع ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ کیا ہوگا؟ من کا معنی ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ من کا معنی ہوگا۔ اب دیکھیں جی، اوپر دیکھیں، پس ابتدا مثال کے طور پر، پس جب عقل اس کا قصداً اور بذات لحاظ کرے، عقل اس کا تو یہ معنی مستقل بالمفہوم ہوگا، ملحوظ فی ذاتی ہی ہوگا، ملحوظ فی وَلَزِمَهُ تَعَقُّلُ مُتَعَلَّقِهِ اِجْمَالٌ وَطَبَعًا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَىٰ ذِكْرِهِ۔ غرض شرع کے اعتراض کا دینا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا لفظ ابتدا، اس کا معنی شروع کرنا، لفظ من کا معنی بھی شروع کرنا، اور جب اس معنی کا عقل قصداً اور بذات لحاظ کرے گی تو یہ معنی اسمی ہوگا، یہ معنی مستقل بالمفہوم ہوگا، ملحوظ فی، اور اس معنی پر لفظ دلالت کرنے میں کسی اور کا محتاج، تو اس پر اعتراض ہوا۔ حضرت ابتدا تو ایک نسبت کا نام ہے، ابتدا یہ نسبت تب تک سمجھ ہی نہیں آ سکتی جب تک آپ متعلقات کو ذکر نہیں کریں گے۔ اس کا سمجھنا اس معنی کا غیر پر موقوف ہے۔ کس پر موقوف ہے؟ یعنی متعلقات پر موقوف ہے۔ کس پر ہے؟ متعلقات سے مراد سیر اور بصرہ لگا لیں، جب تک ان کو ذکر نہیں کریں گے یہ معنی سمجھ تو اس کا یہاں سے دیا جواب، اس کا یہاں سے کہ اس کا معنی کا، اس معنی کا شروع کرنے والے متعلقات پر موقوف ہونا۔ کس پر؟ یہ توقف دو طرح کا ہوتا ہے۔ توقف کیا ہوتا ہے؟ ایک توقف اجمالی ہوتا ہے، ایک توقف تفصیلی ہوتا ہے۔ اب جب اس معنی کا جب یہ لفظ ابتدا کا معنی ہوگا شروع کرنا، کیا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں یہ جو متعلقات ہیں، سیر اور بصرہ، ان پر یہ جو موقوف ہے تو یہ اجمالاً موقوف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ لفظ ابتدا کے معنی کا تصور کریں گے، جو لفظ ابتدا یہ سمجھ، اس کا معنی کیا ہے؟ شروع کرنا، تو ساتھ ذہن میں یہ بھی آئے گا کہ کسی نہ کسی فعل کو شروع کرنا، کسی نہ کسی، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ لفظ ابتدا تب تک اپنے معنی شروع کرنے والے معنی پر دلالت نہیں کرے گا جب تک آپ ان متعلقات کو ذکر نہیں کریں گے۔ جب تک آپ ان ذکر نہیں کریں گے لفظ ابتدا اپنا معنی ہی نہیں دے گا، اور اپنے معنی یہ کوئی ضروری نہیں۔ اور دوسری طرف لفظ من کو دیکھیں، لفظ من کا معنی شروع کرنا تب تک سمجھ ہی نہیں آتا جب تک آپ سیر اور بصرہ کو ذکر نہیں کریں گے، وہ ہے توقف تفصیلی۔ تو کہتے ہیں اجمالاً اور طبعاً، اجمالاً متعلقات کا جو ذکر ہے
وہ استقلال کے منافی نہیں ہے۔ اس کی مثال دی ہے جیسے کَرُؤْیَةِ الْمِرْأَةِ تَابِعَةٌ لِرُؤْیَةِ الْمَرْءِ، جیسے مثال کے طور پر آپ آئینے میں اپنی کیا دیکھ رہے ہیں؟ صورت دیکھ رہے ہیں، تو صورت کو دیکھتے ہوئے آپ قصداً اور بذات کس کو دیکھ رہے ہیں؟ صورت کو، اور اس کے تابع ہو کر پیچھے سے آئینہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے ہی جب آپ لفظ ابتدا کے معنی کا کیا کریں گے؟ تصور شروع کرنا، تو ذہن میں ساتھ اس کے تابع ہو کر یہ بھی آ گیا کہ کسی نہ کسی فعل کو کرنا کسی نہ کسی جگہ سے، لیکن وہ تابع ہو کر آیا ہے، قصداً اور بذات نہیں ہے، تو وہ استقلال کے منافی نہیں ہے۔ چلیے جی، اس کے بعد کہنے ہیں اور وَلَازِمَهُ تَعَقُّلُ مُتَعَلَّقِهِ، اس معنی کو، یہ جو شروع کرنے والا اس کو اس کے متعلق کا تعقل اور ادراک لازم تو آئے گا، لیکن قصداً اور بذات نہیں بلکہ اجمالاً اور طبعاً، تو یہ اجمالاً اور طبعاً آئے گا من غیر حاجت الی ذکرہ، متعلقات کو ذکر کرنے کی حاجت کے بغیر۔ سمجھ آگئی کہ نہیں؟ متعلقات کو ذکر کیے بغیر، تو یہ اجمالاً اور طبعاً آنا یہ استقلال کے منافی نہیں۔ اچھا، اس کے بعد علامہ شیخ کہتے ہیں وَهُوَ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ مَدْلُولُ لَفْظِ الْابْتِدَاءِ فقط، اور یہ معنی اس اعتبار سے لفظ ابتدا کا مدلول ہے فقط، اس اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ کہ جب اس معنی کا عقل قصداً اور بذات لحاظ کرے تو یہ معنی کیا ہوتا ہے؟ مستقل بالمفہوم ہوتا ہے، ملحوظ فی ذات۔ اس اعتبار سے یہ معنی لفظ ابتدا جو اسم ہے نا اس کا کیا ہے؟ مدلول ہے۔ گویا معنی اسمی کس کو کہیں گے؟ عقل جس کا قصداً اور بذات لحاظ کرے، جو معنی ملحوظ فی ذاتی ہی ہو، مستقل بالمفہوم ہو، جس معنی پر جس لفظ جو ہے وہ بذات خود دلالت کرے کسی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر، جس معنی پر کلمہ دلالت کرے بذات خود۔ چلیے جی، اچھا آگے کہہ رہے ہیں وہذا، کہتے ہیں اور یہ معنی اس اعتبار سے لفظ ابتدا کا مدلول ہے فقط، فلا حاجت فی الدلالت علیہ الی ضم کلمۃ اخری الیہ، اس معنی پر دلالت کرنے میں اس لفظ ابتدا کے ساتھ کسی اور لفظ کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ چلیے جی، کسی اور کلمہ کو جو دوسرا کلمہ لتدل علی متعلق ہی اس کے متعلق پر کیا کرے؟ دلالت کرے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے بتایا من کا معنی شروع کرنا تب تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ متعلق کا ذکر نہیں کریں گے۔ آگے چلیے جی، کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ إِنَّ لِلْإِسْمِ وَالْفِعْلِ مَعْنًى كَائِنًا فِي نَفْسِ الْكَلِمَةِ، کہتے ہیں جو نحوی کہتے ہیں نا اسم اور فعل کا معنی نفس کلمہ میں ہوتا ہے، اسم اور فعل ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو معنی کلمہ کی ذات، کہتے ہیں اس کا بھی یہی مطلب ہے، اس کا بھی اسم اور فعل کے معنی کے نفس کلمہ میں کلمہ کی ذات میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسم اور فعل دال ہوتے ہیں اور ان کا معنی ٹھیک ہے جی، اسم اور فعل کلمہ کیا ہوتا ہے؟ دال ہوتے ہیں اور معنی یہ تو حرف میں بھی ایسے ہوتا ہے، حرف کا معنی بھی تو حرف کا مدلول ہوتا ہے، یہ قطعاً مطلب نہیں، اس کا مطلب بھی اسم اور فعل کے معنی کا نفس کلمہ میں ہونے کا مطلب بھی یہی ہے۔ کیا بلا؟ کہ اس معنی کا جو معنی اسمی ہوتا ہے، جو جیسے لفظ ابتدا کا معنی شروع، جو معنی اسمی ہوتا ہے نا اس کا عقل قصداً، جو معنی اسمی اور حرفی ہوتا ہے عقل اس کا، جو معنی اسمی اور فعلی ہوتا ہے، فعل کا معنی اور جو اسم کا معنی ہوتا ہے نا عقل اس کا قصداً اور بذات لحاظ کرتی ہے، وہ معنی مستقل بالمفہوم ہوتا ہے، ملحوظ فی ذاتی ہی ہوتا ہے، مدرک بالقصد ہوتا ہے، اور اس معنی پر کلمہ بذات خود کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے۔ یعنی جیسے ہی ذہن میں اس کا اسم اور فعل کا کیا جاتا ہے؟ تصور کیا جاتا ہے، تو فوراً ذہن ان کے معنی کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ منتقل ہو جاتا ہے۔ فعل کے حرف کے اندر ایسا نہیں ہوتا، حرف کے اندر کہ حرف بولنے سے فوراً ذہن اس کے معنی کی طرف منتقل نہیں ہوتا جب تک کہ ساتھ کسی دوسرے کلمہ کو نہ ملایا جائے۔ چلیے جی، کہتے ہیں یہی مراد ہے ان نحویوں کے اس قول سے کہ بے شک اسم اور فعل کے لیے ایسا معنی ہوتا ہے جو معنی نفس کلمہ میں ہوتا ہے، اس کلمہ کی ذات میں حاصل ہوتا ہے جو کلمہ اس معنی پر کیا کرنے والا ہوتا ہے؟ دلالت کرنے میں۔ وَإِذَا لَاحَظَهُ الْعَقْلُ، اب یہاں سے دوسری صورت کہتے ہیں جب یہی معنی کیا بلا
شروع کرنا، اس کا عقل قصداً اور بالذات لحاظ نہ کرے بلکہ عقل کا انداز بدل جائے، عقل کا سلوک بدل جائے، قصداً اور بالذات نہ کرے بلکہ اس معنی کا عقل لحاظ کرے اس حیثیت سے کہ یہ ایک نسبت ہے کس کس کے درمیان؟ سیر اور بصرہ کے درمیان۔ اور عقل اس معنی کو، عقل یہ جو شروع کرنے والا عقل اس کو دیگر مدرکات کے ادراک کا کیا بنائے؟ آلہ بنائے، متعلقات کے احوال کو پہچاننے کا ذریعہ اور آلہ بنائے، تو ایسی صورت میں یہ معنی غیر مستقل بالمفہوم ہوگا۔ یہی معنی کیا ہوگا؟ یہی معنی ایک چیز مستقل بھی ہے، یہی چیز غیر۔ مثال سمجھیں جی، مٹائیں ذرا یہ مٹائیں۔ مثال کے طور پر سرت من البصرۃ الی الکوفہ، اب یہاں توجہ ہے، یہاں من کا معنی کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اب یہ جو نسبت ہے، شروع کرنا، یہاں یہ من جو ہے، من یہ اس کے اور اس کے درمیان جو نسبت ہے نا اس کو بیان کر رہا ہے۔ من کیا کر رہا ہے؟ سیر اور بصرہ کے درمیان جو نسبت ہے اس کو کیا کر رہا ہے؟ کہ سیر جو ہے نا جی، سیر کی بصرہ سے نسبت ہے ابتدا والی، سیر کی بصرہ سے نسبت ہے کہ سیر کا آغاز ہو رہا ہے کس سے؟ بصرہ سے۔ سیر کا بصرہ سے جو تعلق ہے اس کو بیان کیا ہے من نے، کہ سیر کا بصرہ سے تعلق آغاز والا ہے، کہ سیر کا بصرہ سے کیا ہو رہا ہے؟ آغاز ہو رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں یہ والا معنی جو من کا معنی شروع کرنا ہے، یہ معنی واسطہ، آلہ اور ذریعہ ہے، واسطہ سیر اور بصرہ کے احوال کو پہچاننے کا۔ سیر کی حالت کیا ہے؟ سیر مبتدا ہے، سیر کیا ہے؟ اور بصرہ کی حالت کیا ہے؟ کہ بصرہ مبتدا منہا ہے، اور سیر کا مبتدا ہونا اور بصرہ کا مبتدا یہ کس نے بتایا؟ اس نسبت نے۔ اگر یہ درمیان میں نسبت نہ ہو، درمیان میں یہ نسبت تو ایک مبتدا نہیں ہوگا اور بصرہ مبتدا منہا نہیں ہوئے گا۔ سمجھ آگئی کہ نہیں؟ تو اب جب یہ آلہ ہو، نسبت ہو، عقل اس لحاظ سے جب اس معنی کا کیا کرے؟ تصور کرے، لحاظ کرے، تو یہ معنی کیا ہوگا؟ غیر مستقل بالمفہوم ہوگا، اور یہ معنی حرفی ہوگا، یہ معنی چلیے جی۔ وَلَا يُمْكِنُ وَلَا وَإِذَا لَاحَظَ، اور جب عقل اس معنی کا لحاظ کرے اس حیثیت سے کہ یہ ایک نسبت اور تعلق ہے سیر اور بصرہ کے درمیان مثال کے طور پر، اور عقل اس معنی کو آلہ بنائے، واسطہ اور ذریعہ بنائے، لِتَعَرُّفِ حَالِهِمَا، ان دونوں کے مبتدا اور مبتدا سیر اور بصرہ کی حالت کو معلوم کرنے کا، تو یہی معنی غیر مستقل بالمفہوم ہوگا۔ وَلَا يُمْكِنُ أَن يُتَعَقَّلَ إِلَّا بِذِكْرِ مُتَعَلَّقِهِ بِخُصُوصِهِ، اور اس معنی کا تعقل اور ادراک ممکن نہیں ہوگا مگر خاص متعلقات کو ذکر کرنے کے ساتھ، مگر وَلَا أَن يُدَلَّ عَلَيْهِ، اور اس معنی پر دلالت کرایا جانا ممکن نہیں ہوگا مگر کسی دوسرے کلمہ کو ذکر کرنے کے ساتھ، جو دوسرا کلمہ دلالت کرنے والا کس پر؟ اس معنی کے متعلق پر، اس کے متعلق پر۔ تو حاصل اور خلاصہ یہ نکلا، حاصل اور کہ جو معنی اسمی ہوتا ہے عقل اس کا قصداً اور بالذات لحاظ کرتی ہے، وہ معنی مستقل بالمفہوم ہوتا ہے، وہ معنی ملحوظ فی ذاتی ہوتا ہے، وہ معنی محکوم علیہ اور محکوم بہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جو معنی حرفی ہوتا ہے عقل اس کا قصداً اور بالذات لحاظ نہیں کرتی بلکہ طبعاً کرتی ہے۔ جیسے آئینے میں صورت کے پیچھے، جیسے صورت کو دیکھتے ہوئے آئینے کے اندر صورت قصداً اور بالذات ملحوظ ہوتی ہے اور پیچھے سے آئینہ طبعاً وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسی اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ جو معنی اس حرفی ہوتا ہے وہ مدرک بالقصد نہیں ہوتا بلکہ مدرک بالطبع ہوتا ہے، عقل اس کا قصداً اور بالذات لحاظ نہیں کرتی، وہ ملحوظ فی ذات ہی نہیں ہوتا، اور وہ معنی مستقل بالمفہوم نہیں ہوتا۔ چلیے جی، تو لہٰذا معنی اسمی اور معنی حرفی میں ایک مثال کے ذریعے کیا ہو گیا فرق۔